کچھ خبر لائی تو ہے باد بہاری اس کی، شاید اس راہ سے گزرے گی سواری اس کی۔ اس سے پہلے میں فقط اپنے لیے زندہ تھی، اب جو باقی ہے تو یہ زندگی ساری اس کی۔ کیا کریں اور اگر اس سے محبت نہ کریں، دل کا بھی پیارا ہے وہ، شکل بھی پیاری اس کی۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم تنویر پھول صاحب کہ بچوں کے ادب کے حوالے سے چونکہ آپ کا خاص نام اور مقام ہے، گو کہ آپ نے بہت کام کیا ملی نغموں کے حوالے سے بھی، ہم کے حوالے سے، منقبت کے حوالے سے۔ منقبت بھی تو آپ کی شاعری کا ایک بہت توانا حوالہ ہے، کیا فرمائیے گا منقبت کے؟ منقبت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ جی ناظرین کرام، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ آپ کی ٹیلی ویژن سکرینز پر ایک نمبر آ رہا ہوگا جو کہ ہمیشہ آیا کرتا ہے حسب معمول۔ آپ ہمیں اس نمبر پہ کال کر سکتے ہیں اور تنویر پھول صاحب سے آپ کی براہ راست بات بھی ہو سکتی ہے اور آپ ان سے ان کی کلام بھی آپ سن سکتے ہیں۔ اور تنویر پھول صاحب، میں یہ چاہتی ہوں کہ جب کالز کا ہم سلسلہ ہمارے پروگرام میں شروع ہو تو اس وقت ہم اپنے مہمان سے کلام نہیں سنا کرتے، چونکہ کلام کو جو سننے کا ایک خاص فضا درکار ہوتی ہے، اس سے پھر اس کا حسن متاثر ہوتا ہے۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ پہلے ہم کالز لے لیں اور اس کے بعد الطاف پاریک صاحب، میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، فوری طور پر الطاف پاریک صاحب نے ہمیں کال کیا۔ السلام علیکم جی۔ ہیلو، السلام علیکم جی الطاف پاریک صاحب، کیا فرمانا چاہیں میں گے آپ؟ الطاف پاریک بول رہا ہوں کراچی سے۔ جی جی، سب سے پہلے تو میں میٹرو ون کے چینل کے جو ہمارے نوید کمل صاحب ہیں جو زخمی ہو گئے ہیں، جی جی، جو اس پتہ نہیں پاکستان میں کیا صورتحال ہو گئی کہ اب تو صحافی بھی محفوظ نہیں، جی جو قلم لے کے نکلتے ہیں آج وہ بھی گولیوں کی زد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان میں صحت کاملہ عطا کریں تاکہ وہ سچی صحافت کا ساتھ دیتے رہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ میٹرو ون چینل اس وقت عظیم کارنامہ انجام دے رہا ہے اور اس وقت لاکھوں کی تعداد میں پاکستان کے افراد اس چینل کو اب دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اردو ادب کے فروغ کے لیے ایک بہترین چینل ہے میٹرو ون چینل۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے مطالبے کو تو میں بہت ہی اپریشیٹ کرتے ہوئے بچوں کے ادب کے تعلق رکھنے والے ہمارے بہت سے شعراء کو اہمیت دی جا رہی ہے اور بچوں کے ادب کو اہمیت دیتے ہوئے آج کل بچوں کے شاعر، ہمارے عظیم ایک شاعر ہیں تنویر پھول صاحب، ان کو بلایا گیا جو کہ پاکستان میں کم ہوتے ہیں لیکن اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ وہاں سے امریکہ میں بیٹھ کے بھی یہاں پہ پاکستان میں ماشاءاللہ بچوں کے تحقیقات ان کی ہمیشہ ہمارے درمیان رہتی ہیں الطاف صاحب۔ نہیں ماشاءاللہ، وہ جس حساب سے اگر امریکہ میں وہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالتے ہوئے وہاں سے اپنی تحریریں بھیجتے ہیں، تمام رسالوں کی زینت بنتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ تنویر پھول صاحب سے میں کچھ سلام دعا کروں گا۔ ضرور ضرور۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام الطاف پاریک صاحب۔ اللہ کا کرم، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بس آپ آتے جاتے بہت شکریہ آپ کی ذرا نوازی کا، بہت شکریہ آپ کی ذرا نوازی کا، تاکہ ہم آپ سے کچھ سیکھتے رہے۔ اور دوسری بات یہ کہ تنویر پھول صاحب آج کل کا بچوں کا ادب اور اس وقت کا بچوں کا ادب، جب گنچا کے رسالے سے آپ لکھتے تھے اور اس وقت جو بچوں کا ادب ترتیب دیا جاتا تھا اور آج کا جو بچوں کا ادب ترتیب دیا جا رہا ہے وہ بہتر تھا، یہ بہتر ہے۔ اور دوسری بات میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ اگر بچوں کو اس وقت مطالعے کا رجحان ختم ہوتا جا رہا ہے، نہ ہونے کے برابر ہو رہا ہے اس وقت مطالعہ، آج ہم اپنے بچے کو انٹرنیٹ کی سہولیات فراہم کرتے ہیں، آج ہم اپنے بچے کو سافٹ ویئر لا کے دیتے ہیں، کوئی اچھی سی کتاب لا کے نہیں دیتے۔ آپ کا بھی ایک ماشاءاللہ ایک کام ہے، آپ نے منظوم کلام پاک کا ترجمہ بھی کیا ہے، اسے میڈیا کے ذریعے اور دیگر کتب کے ذریعے، رسائل کے ذریعے اسے منظر عام پہ لانا چاہیے۔ یہ وہ عظیم کارنامہ ہے، آج ہم قرآن سے دوری اختیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی منظوم سے ہم قرآن سے نزدیکی میں آ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کے تقریباً آپ کے گھر کے افراد میں سے کسی نے بچوں کے ادب کے لیے کچھ لکھا ہے، کیا ہے؟ آپ کے صاحبزادے نے کچھ کیا ہے کہ نہیں؟ اور میٹرو ون چینل سے میں دوسری درخواست یہ کروں گا کہ ہمارے بچوں کے دوسرے شعراء کرام ہیں، پروفیسر مجیب ظفر انوار حمیدی، پروفیسر ظریف احمد خان، ضیاء الحسن ضیاء صاحب، انوار احمد صاحب، اشرف بیتوی صاحب، علی حسن ساجد صاحب اور دیگر لاتعداد بچوں کے شعراء اور ادیب ہیں جو اس وقت میٹرو ون چینل میں شرکت کے متمنی ہیں۔ میری درخواست ہے کہ ان افراد کو بھی موقع فراہم کیا جائے تاکہ بچوں کا ادب پھلتا پھولتا رہے۔ السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ الطاف پاریک صاحب، آپ کی تمام جو تجاویز ہیں
جو کہ 3-4 آپ نے تجاویز دی. میں گن رہی تھی جب وہ کہہ رہے تھے دوسری بات, اس وقت آخری بار جب انہوں نے کہی تو 4 تجاویز انہوں نے پیش کی ہیں, اور آپ کی چاروں تجاویز جو ہیں وہ نوٹ کر لی گئی ہیں. کنٹرول روم مسلسل ہمارا اس چیز کو مانیٹر کرتا ہے کہ آپ اور ہماری جو دیگر ذرائع ہیں آپ سے رابطے کے, ای میلز کے ذریعے, ایس ایم ایس کے ذریعے, ٹیلی فون کالز کے ذریعے, اس کے ذریعے جو آپ ہمیں تجاویز دیا کرتے ہیں, ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس پر نہ صرف عمل کریں بلکہ جو بھی آپ فرمائش کریں اس کو ہم فوری طور پر پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں, تو الطاف فارق صاحب سے میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے غنچہ کا حوالہ دیا. جی, ماہنامہ غنچہ کراچی کا. قدہ کلامی کی معافی چاہتی ہوں تنویر پھول صاحب. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, ان کے سوالوں کے جواب ہم ضرور دیں گے, لیکن پہلے ہم کالز لے لیں, اس کے بعد اگر آپ کی اجازت ہو تو. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو, راجد رضی عرض کر رہا ہوں حیدرآباد سے. جی جناب, کیا فرمانا چاہیں گے آپ؟ ایک تو یہ عرض کرنا تھا کہ آپ جب ہر وقفے کے بعد تشریف لاتی ہیں تو یہ پوچھنا ہے کہ شعر کس کے پڑھتی ہیں آپ, اور کیا ضروری ہے کہ شعر پڑھیں؟ ایک بات. دوسری عرض یہ کرنا ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ بچوں کے ادب پر جب گفتگو ہو رہی ہے تو یہ بچوں کا وقت نہیں رہا ہے. بچے اس وقت ہو جاتے ہیں جی, اور یہ گفتگو یقیناً ہم جیسے بڑے اس سے ظاہر ہے کہ استفادہ کرتے ہیں, ورنہ بچوں کا وقت تو نہیں. جی, جی. آپ کے سوال 2-3 تھے. آپ کے ایک سوال کا تو جواب چونکہ مجھ سے آپ نے پوچھا ہے تو جناب میں یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ کچھ غزلیں تو میری اپنی ہوتی ہیں اور کچھ غزلیں کبھی پروین کی ہوتی ہیں, غزلیں کبھی غالب کی کچھ غزلیں ہم پڑھا کرتے ہیں پروگرام میں. تو آئندہ آپ کے لیے اور آپ کی ایک جو کلیریفیکیشن کے لیے آئندہ سے میں یہ کیا کروں گی کہ جب میں اپنی کوئی غزل سناؤں گی تو میں آپ کو بتا دوں گی یہ میری غزل ہے, جب کسی شاعر کی میں غزل سناؤں گی تو میں آپ کو وہ بھی بتا دوں گی. یہ ہمارے پروگرام کا ڈیزائن ہوا کرتا ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ اس سے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے 4 چاند لگ جاتے ہیں شاعری کے پروگرام کے. اور آپ میرے خیال میں آپ شاید پروگرام میں پہلے بھی آپ شریک رہا کرتے ہیں اگر تو مجھے صحیح یاد پڑتا ہے, اور چونکہ اس کے ساتھ بہت سے لوگوں کا جو ایک دلچسپی اور وابستگی اس چیز سے وابستہ ہے کہ آپ پروگرام میں اپنے بھی کچھ اشعار سنائیے, شاعروں کے, مشہور شاعروں کے, ممتاز شاعروں کے بھی کچھ اشعار آپ پیش کیجیے. تو اس سے پروگرام کے حسن کو میں سمجھتی ہوں 4 چاند بھی لگتا ہے اور اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے, نکھر جاتا ہے پروگرام جب آپ کو شعر پڑھتے ہیں. اور شعر کا تو عالم یہ ہے کہ جب آپ کہیں پر بھی کوئی شعر پڑھتے ہیں, کسی جلسہ گاہ کے اندر, کسی مجمع کے اندر, تو اس سے ایک طرح کی تحریک پیدا ہوتی ہے, ایک دم سے آپ میں ایک توانائی پیدا ہو جاتی ہے شعر سے. شعر کا کیا فرماتے ہیں تنویر صاحب آپ اس کے بارے میں؟ شعر کا تاثر جو ہے اپنی جگہ بہت اہم ہے. جی, جی. اور یہ ہے کہ حدیث بھی ہے کہ شعر میں حکمت بھی ہوتی ہے. اب یہ ہے کہ اشعار ہر قسم ہو سکتے ہیں لیکن شعر کی میں حکمت موجود ہے, جی, اس کے بارے میں حدیث موجود ہے. اور اشعار کا اثر بہت ہوتا ہے, جنگ میں بھی وغیرہ جب پڑھتے ہیں یہ ہے. اور آپ خود ہی دیکھیں نثر کے مقابلے میں نظم کا اثر جو ہوتا ہے اس سے انکار نہیں کر سکتے. جی, جی. خود ہی خواہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اونٹ جانوروں پر اثر ہوتا ہے, جی, جی. اونٹ تیزی سے چلنے لگتے ہیں جی, اسی پر. جی. تو یہ میرے خیال میں شاید ہماری اپنی کم علمی ہوتی ہے کہ ہمیں شاید چیزوں کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا. ساجد رضوی صاحب, میں یہ کہنا چاہوں گی کہ شاعر جو ہے ایک بڑا دلچسپ سا جملہ مستنصر حسین تارڑ نے کہیں لکھا تھا, اگر مجھے صحیح یاد ہے, کہ اگر شاعر سے اس کی شاعری نہ سنی جائے تو وہ پھڑک کے مر جاتا ہے اگر اس سے اس کی شاعری نہ سنی جائے. اور یہ بات حقیقت بھی ہے کہ شاعری جو ہے وہ ایک کتھارسس کا بھی عمل ہوا کرتا ہے. میں حیران ہوں کہ آپ نے اس عمل پر اعتراض کیا. بہرحال آپ کی تجویز کو بھی نوٹ کر لیے گئے, جیسے کہ ہم اپنے تمام معزز کالرز کی تجاویز کو ہمیشہ نوٹ کر لیا کرتے ہیں جو بھی آپ فرماتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور کالر بھی موجود ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب کون صاحب عرض کریں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں بہروز بلوچ بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی جناب. میں سب سے پہلے میٹرو 1 ٹی وی میں جو آپ کا گیسٹ ہے جی تو جی. خوش آمدید کہتا ہوں. اور اردو اور پرشین, چونکہ ہمارے پرشین میں کہتے ہیں کہ فارسی مادر اردو است, یعنی فارسی اردو کی ماں ہے. اب چونکہ میں نے مختلف جو لینگوسٹک ہے, جو مطلب اس لینگویج کے حوالے سے ان کی بڑے خدمات ہے, لیکن انفارچونیٹلی میں نے ایک چیز جو نوٹ کی ہے
जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डायलेक्ट जो आप इस्तेमाल करते हैं खासकर उन वर्ड्स के लिए जो पर्शियन से ली गई हो। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह सर ने एक शायरी सुनाया बहुत अच्छा, और उसने कहा कि नामा, हालांकि ये पर्शियन वर्ड है, ये नामे बर, नामे खत को कहते हैं, बर यानी ले जाने वाला, जी। नामे बर। तो इसी तरह के कुछ और भी नेम्स मैंने देखा है, मतलब फाहमीदे, और मैंने यहाँ अक्सर सुना है कि लोग कहते हैं फहमीदा, फहमीदा को मैंने ये दी है, ये फाहमीदे। और इसी तरह के इस्तिफादे, मतलब इस्तिफादे, फायदा उठाना, इसको आप लोग यूज करते हो इस्तिफादा। तो इस तरह के जो वर्ड्स है जो पर्शियन से है, और चूंकि उर्दू और पर्शियन का एक रिलेशन एक कनेक्टेड है, और इसी तरह बलूची भी इनसे कनेक्टेड है, क्योंकि अवेस्टन जो अगर तारीख का मुताला करें, अवेस्टन जो जरदुश्ती किरमान या पर्शियन से जो पर्शिया से आया है, तो उसमें बलूची, पर्शियन, देन उर्दू। तो इन अल्फाज की जो अदायगी है, इस हवाले से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं अपने जो मौजूद शायर साहब बैठे हुए हैं वो क्या कहना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपकी कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा खूबसूरत आपने सवाल पूछा लिसानियात के हवाले से, गलतुल्लाम और गलतुल्अवाम के हवाले से आपने सवाल पूछा था, और इसका जवाब जो है वो हम वक्फा जो है, वक्फे के बाद हम आपको इस सवाल का जवाब देंगे।